العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خلاصۃ البیان کا آج کا ہمارا آن لائن 8واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے. جی سب سے پہلے عبارت دیکھیں کہ گزشتہ سبق میں وَلْيَحْتَرِزِ الْقَارِي عَنِ الْقِرَاءَةِ حَذًّا كَحَذِّ الشِّعْرِ وَعَنْ نَثْرِهَا كَنَثْرِ الدَّقَلِ. یہاں تک سبق ہو چکا تھا. اب آج آگے عبارت دیکھیں کہ وَلْيُزَيِّنْهَا بِحُسْنِ الصَّوْتِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ رواہما ابو داود. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب رواہ البیہقی والطبرانی. ولا يترك خدمة القرآن فإن فيها الخير وفي تركها خوف النسيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ ابو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجدما رواه ابو داود. جی وَلْيُزَيِّنْهَا بِحُسْنِ الصَّوْتِ، اور قاری کو چاہیے کہ وہ قرأت کو حسن صوت کے ساتھ مزین کرے. وَلْيُزَيِّنْهَا میں ہا ضمیر کا مرجع قرأت ہے کہ عن القراءۃ حظًا كحظ الشعر، ما قبل میں جو قرأت ہے وہی قرأت اس ضمیر کا مرجع ہے. اور قاری کو چاہیے کہ وہ قرأت کو مزین کرے حسن صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ. کیوں؟ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. کیا فرمان ہے؟ زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. ولقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوش آوازی سے نہ پڑھے. ان دونوں روایتوں کو ابو داود نے نقل فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھو. اس کو بیہقی اور طبرانی نے نقل فرمایا ہے، روایت کیا ہے. جی گزشتہ کے سبق میں جیسے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ قرآن کریم کو اصول تجوید، قواعد تجوید کے اعتبار سے پڑھنا نہایت ضروری اور اہم ہے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کچھ اسی چیز کی تائید کے لیے یہاں پر یہ مزید اس کو مستحکم اور مزید اس کی تاکید کے لیے یہ چند باتیں پیش فرما رہے ہیں کہ قاری کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کے ذریعے سے قرآن کریم کو مزین کرے. وَلْيُزَيِّنْهَا بِحُسْنِ الصَّوْتِ، کہ قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ مزین کریں. تو آداب تلاوت میں سے یہ ہے کہ خوش آوازی سے پڑھے، اور اس میں افراط و تفرید کا اب ماحول اور معاملہ ہو گیا ہے. لوگ قواعد تجوید اور اصول تجوید کو چھوڑ کر صرف اور صرف جو ہے وہ نغمے کی طرف،
خوش آوازی کی طرف بنا سوار کر اور زینت کے ساتھ پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے ہیں، اور قواعد اور اصول کی کوئی جو ہے رعایت نہیں ہوتی ہے، تو یہ چیز جو ہے منع ہے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو آواز دی ہے تو وہ اپنی اچھی آواز کے ساتھ قرأت کو مزین کرنے کی اور بہترین اور خوبصورت طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ زین القرآن باصواتکم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ یہاں پر آواز مطلق ہے، ایسا نہیں کہا کہ اگر اللہ نے تم کو اچھی آواز دی ہے تو قرآن کو مزین کرو، اگر اچھی آواز نہیں ہے تو قرآن کو مزین مت کرو، جیسا جی میں آئے ویسا پڑھو۔ اس لیے کہ جیسے انسان کا کالا ہونا، گورا ہونا، لمبا ہونا اور جو ہے پست قد ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو ایسے ہی آواز کا اچھا ہونا اور آواز کا اچھا نہ ہونا یہ بھی جو ہے من جانب اللہ ہے، یہ وہابی چیز ہے۔ لہذا یہاں پر کوئی یہ سوال ذہن میں پیدا کرے کہ جس کی آواز اچھی ہے وہی قرآن کو اچھا پڑھے، اور جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ قرآن کریم کو اچھا نہ پڑھے، بلکہ جیسے من میں آئے ویسے اس کی تلاوت کرے، نہیں، بلکہ یہاں پر باصواتکم مطلق ہے، یہاں پر آواز اچھا ہونا اور نہ ہونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آواز آپ کی قدرتی اور فطری ہے اس آواز میں قرآن کریم کو مزین کر کے پڑھو۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی جس کی آواز اچھی نہیں ہو تو وہ قرآن کریم کو کیسے اچھا پڑھے گا، تو کہا کہ یحسنہ ما استطاع، کہ جو اللہ نے اس کو آواز دی ہے اسی آواز کو وہ قرآن کریم کی تلاوت میں اور قرآن کریم کی قرأت میں اپنی آواز کو اچھی اور بہتر اور عمدہ بنانے کی حتی المقدور کوشش کرے گا۔ تو یہ قرآن کریم کو جو ہے آوازوں سے پڑھو، تو آواز یہاں پر مطلق ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم العالیہ، صدر القراء جامعہ فلاح دارین ترکسر، ان کا ایک مختصر سا رسالہ ہے قرآن کریم اور خوش الہانی، اور اس میں حضرت نے اس کے جتنے بھی قواعد، اصول اور ہدایات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ماشاءاللہ پیش کیا ہے۔ اس کا بھی مطالعہ کرے کہ کس طریقے سے آواز کو مزین کیا جائے اور کیا چیز ممنوع ہے اور کیا چیز مطلوب ہے، کیا معائب تلاوت ہے اور کیا محاسن تلاوت ہے۔ جی، اس کے بعد زین القرآن باصواتکم، تو آواز یہاں پر مطلق ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن، کیا فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت، ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا زیور اور زینت کیا ہے؟ اچھی آواز، کہ جتنا آپ اچھا اور عمدہ پڑھیں گے تو سامعین کے کان اور سامعین کی توجہات آپ کی طرف جو ہے کھینچتی ہوئی آئے گی، اور وہ لوگ آپ کے قرآن کو سن کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں اور بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے وہ اور بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علو شان ہے اس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم کو سن کر جو ہے متاثر ہوں گے۔ تو یہ آواز جو ہے، تو اپنی جو آواز ہے اس میں قرآن کریم کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک جگہ فرمایا کہ جود القرآن وزینوہ باحسن الاصوات وَأَعْرِبُوهُ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَن يُعْرَبَ، کیا فرمایا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور قرآن کریم کو اپنی اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، اور قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بلسان عربی مبین انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ تو اس طریقے سے وہ اعربوہ، اور قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرے۔ تو قرآن کریم ہر ایک کے لیے جو ہے پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کریم جو ہے صحیح سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے۔ کوئی بھی اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تزین القرآن باصواتکم ولقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کیا فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھے۔ تو اس طریقے سے خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا یہ کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم تلاوت فرما رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی تلاوت قرات کو سنا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد اوتی ھذا من مزامیر آل داؤد، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے آل داؤد کا مزمار و ساز عطا کیا گیا ہے، یعنی ان کی آواز میں وہ کشش تھی کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سن کر بڑے مسرور اور خوش ہوتے تھے، اور بڑی ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ آگے پھر جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی چاہے تم میں کہ وہ قرآن کریم کو بہتر اور عمدہ پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کو جو ہے خوش آوازی سے پڑھنا یہ جو ہے مطلوب ہے، اور یہ مستحسن ہے اور بہتر ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ گنہگار، وہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ خوش آوازی ہو یا نہ ہو، اگر خوش آوازی نہیں بھی ہے تو وہ اپنی آواز کو جو ہے بہتر اور عمدہ اور مزین کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ خوش آوازی جو مطلوب ہے اور مستحسن ہے، تو یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تو کیا ہے؟ قرآن کریم کو بہتر اور عمدہ پڑھنا، قواعد تجوید یعنی مخارج، صفات لازمہ اور صفات عارضہ کی مکمل رعایت کرنا، یہ اصل چیز ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور اگر خوش آوازی ہے تو اگر خوش آوازی کے ساتھ پڑھے تو اور نور علی نور ہے۔ اور تو خوش آوازی پڑھنا نہ تو جو ہے مطلوب حقیقی ہے اور نہ جو ہے شجر ممنوعہ ہے، بلکہ اس میں جو ہے میانہ روی اختیار کرنا چاہیے کہ خوش آوازی اگر اللہ نے کسی کو یہ نعمت اور ملکہ دیا ہے تو وہ اپنی اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خوش آوازی ہی اصل جو ہے ہو جائے اور قواعد اور اصول کی جو ہے بالکل رعایت نہ ہو، اور جو ہے وہ اس طریقے سے لحن جلی اور لحن خفی کے ساتھ قرآن پڑھے، تو ایسا قرآن نہیں ہے۔ تو کہا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو قرآن کریم کو خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ تو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا یہ قواعد اور اصول تجوید کے دائرے میں ہونا چاہیے، قواعد اور اصول کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رعایت موسیقی سے تکلف کر کے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی گانے بجانے کے اعتبار سے جو موسیقی کے مختلف انداز ہوتے ہیں اس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر قرآن کریم اس طریقے سے پڑھا اور اس طریقے سے پڑھنے سے قرآن کریم کے اندر اگر کوئی تغیر آ جاتا ہے اور ایسا پڑھنا یہ تغیر کا باعث بنتا ہے، تو پھر ایسا پڑھنا جو ہے حرام ہوگا، ممنوع ہے۔ پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے۔ اور اسی کو صاحب فوائد مکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے عجیب بہترین مختصر جامع انداز میں فرمایا کہ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، کہ خوش آوازی پڑھنا یہ کوئی قرآن کریم کا ایک حصہ نہیں ہے کہ جس کے پاس خوش آوازی ہوگی وہی پڑھے گا، بلکہ یہ امر زائد ہے، لیکن مطلوب ہے اور مستحسن ہے، مندوب ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اگر اس طرح خوش آوازی سے پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ اسی خوش آوازی کو اصل مقصد بنا رہے ہیں اور اصول اور قواعد کی کوئی رعایت نہیں کر رہے ہیں تو ایسا پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ تو آگے کیا کہا صاحب فوائد مکیہ نے کہ خوش آوازی سے پڑھنا
امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ تو اصل بنیاد کیا ہے کہ خوش آوازی یہ اصول اور قواعد تجوید کے تابع ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اصول اور قواعد تجوید یہ خوش آوازی کے کیا ہو جائے، تابع ہو جائے۔ تو اصل کیا ہے، اصول اور قواعد تجوید، اور جو قرآن کریم کے پڑھنے کے سلسلے میں ہدایات ہے وہ اصل ہے۔ تو خوش آوازی جو ہے آپ کی ان قواعد اصول کے تابع ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے جو ہے ان قواعد کی رعایت کرتے ہوئے خوش آوازی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں۔ تو خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ورنہ مکروہ اگر لحن خفی لازم آئے، جیسا کہ آپ کو لحن جلی اور خفی میں بتایا کہ لحن خفی کا حکم مکروہ ہے اور لحن جلی کا حکم حرام اور ممنوع ہے۔ تو کہا کہ اگر ایسا پڑھے گا اور قواعد تجوید کے خلاف پڑھے، لحن خفی اگر ہو جائے تو مکروہ ہے، اور اگر اتنی بڑی غلطی کر دی کہ لحن جلی واقع ہو گئی تو پھر حرام اور ممنوع ہے، پڑھنا اور سننا دونوں کا کیا ہوگا، ایک ہی حکم ہوگا۔ جی، اس کو صاحب فائد مکیہ، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو ہے پھر صاحب کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے حوالے سے تحریر کر رہے ہیں کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر زبان کے مخصوص انداز اور لب و لہجے ہوتے ہیں، جیسے مراٹھی ایک زبان ہے، اس کا مخصوص انداز لب و لہجہ ہے، اردو کا ایک مخصوص لب و لہجہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے انگلش کا ایک مخصوص لب و لہجہ ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کریم یہ جو ہے اہل جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اس تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے تو اس کے بھی کچھ جو ہے مخصوص انداز اور لب و لہجہ ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کو جو ہے عربی لب و لہجے میں پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، تو قرآن کریم کا مکمل حق اسی وقت ادا ہوگا جب کہ آپ قرآن کریم کو اس جو ہے عربی لب و لہجے میں پڑھیں گے۔ تو کہا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کو جو ہے عربی لب و لہجے میں پڑھو، یعنی جتنا ہو سکے وہ اس کو جو ہے قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کی محنت اور کوشش کرے۔ پھر اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی عربی لب و لہجے میں اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو اس کو تکلف ہوگا، اور جب تکلف ہوگا تو تکلف جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے ممنوع ہے۔ تو کہا کہ ابتداءً لہجہ بنانے کے لیے اگر تکلف آپ کو کرنا بھی پڑے تو یہ تکلف کیا ہے، مطلوب ہے کہ شروع میں آپ کو تکلف ہوگا، لیکن جب آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ اس کو بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے پھر آپ کو کوئی تکلف نہیں ہوگا، اور بغیر کسی تکلف کے آپ خالص عربی لب و لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ تو قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھیں، اور اسی لیے جو ہے آگے فرمایا کہ صاحب کتاب فرما رہے کہ ولا یترک خدمت القرآن، کہ قرآن کریم کی خدمت کو نہ چھوڑے، فإن فیہ الخیر، اس لیے کہ قرآن کریم کی خدمت میں کیا ہے، خیر ہے، وفی ترکہا، اور قرآن کریم کی خدمت کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بھول جانے کا خوف اور خطرہ اور اندیشہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہتر ہے تم میں وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ ابو داؤد نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ جی، اب صاحب کتاب نے ماقبل کی آیات سے اور اسی طریقے سے فرامین مبارکہ کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بھئی دیکھو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور قرآن کریم جب آپ صحیح پڑھتے ہو جائیں گے تو قرآن کریم کو پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہیں، اور ایک ایک حرف کے بدلے ایک نیکی، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر، اور اسی طریقے سے جب آپ پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تو ایسا نہیں کہ پڑھ کر فارغ ہو گئے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں، بلکہ آپ کو پڑھ کر جو ہے مکمل جو ہے عبور حاصل کر کے، کمال حاصل کر کے، پھر آپ کو یہ فن اور یہ علم
جو ہے آپ کو اپنے طلباء میں اور آپ کے بعد والوں میں اس کو منتقل کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہم تک یہ قرآن کریم اسی طریقے سے سینہ بسینہ اور سلسلہ بسلسلہ نقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ جو ہے پڑھیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ جو ہے پڑھ کر فارغ ہو گئے، نہیں، بلکہ آپ کو بعد میں ماہر بننے کے بعد جو ہے آپ کو اس امانت کو اور اس خدمت کو دوسرے طلباء تک اور امت تک پہنچانا ہے، اور اس خدمت قرآن کے اندر جو ہے کیا ہے، خیر ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہتر ہے تم میں وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کریم کی خدمت کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك۔ کیا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ قرآن کریم کو سیکھو، اس کے بعد کیا کریں، تعلم القرآن، اور سیکھنے کے بعد وعلمہ الناس، اور قرآن کریم کو سکھاؤ۔ ایسا نہیں کہ آدمی طالب علم جو ہے مدرسے میں پڑھ لے اس کے بعد جو ہے وہ آزاد، نہیں، بلکہ آپ نے جو پڑھا ہے اس امانت کو امت تک پہنچائیے۔ تو تعلمہ الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، ولا تزال كذلك، اور ایسا نہیں کہا کہ 2-4 سال سکھا لینا آپ کے ذمے سے جو ہے فرض ساقط ہو جائے گا، نہیں، ولا تزال كذلك، اور اس خدمت قرآن میں اور اس تعلیم و تعلم قرآن میں آپ جو ہے برابر لگے رہیے۔ کب تک؟ حتی اتاک الموت، کہ آپ کو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور اگر آپ کو موت آ گئی اور آپ اسی قرآن کریم کی خدمت میں اور اس کے تعلیم اور تعلم میں سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے اور مشغول رہے تو حجت الملائکۃ علی قبرک، تو ملائکہ رحمت کے فرشتے آپ کی قبر کا طواف کریں گے، جیسے کہ مؤمن بندے جو ہے اللہ کے گھر کا یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کعبۃ اللہ کا کس کثرت سے جو ہے لوگ اور مومن بندے جو ہے طواف کرتے ہیں، تو ایسے ہی رحمت کے فرشتے جو ہے آپ کی قبر کا طواف کریں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے تا دم آخر قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہ طلب صادق اور وہ جذبہ صالح اور جذبہ صادق عطا فرمائے کہ آپ بھی یہاں سے جو ہے ایک حوصلہ اور ایک جذبہ اور ایک شوق لے کر جائے کہ جو ہم جتنے بھی علوم اس جامعہ کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے اساتذہ سے، ان جو ہے اس کو پہلے تو اخلاص کے ساتھ سیکھیں، اس میں مہارت اور کمال جو ہے حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس علم کو اور اس امانت کو کما حقہ جو ہے بعد والوں کو پہنچائیں گے۔ تو ولا یترک خدمت القرآن، کہ قاری کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی خدمت کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ اس میں خیر ہے اور اس کے جو ہے چھوڑ دینے میں بھول جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آپ کا باقی رہے گا اور آپ مشغول رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم تازہ رہے گا اور سرسبز و شاداب رہے گا، لیکن اگر آپ کئی سال تک اگر نہیں پڑھا رہے ہیں تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یہ جو ہے علم آپ سے رخصت ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی، یہاں تک کہ جو ہے آپ بالکل اس چیز کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہتر ہے تم میں وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ علماء نے لکھا اس روایت کے بارے میں کہ فضیلت قرآن کے سلسلے میں اگر اس روایت کے علاوہ اگر کوئی اور روایت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہ ہوتی، تو فضیلت قرآن کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کے لیے جو ہے یہ روایت اور یہ حدیث کافی تھی۔ کتنی زبردست حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کہ تم میں بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور یہاں پر خیر مطلق ہے، یعنی الخیر فی الدنیا والخیر فی الآخرہ، یعنی دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ملے گی اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی آپ کو خیر اور بھلائی ملے گی، اس لیے کہ استاد
جو علم دین سکھاتا ہے اس کا ایک عجیب جو ہے مقام ہوتا ہے، اس کی عجیب شان ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے اساتذہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا ایک مقام دیا ہے کہ وہ بادشاہ کی طرح ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے یہ مقام دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی نعمتوں سے نوازیں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہتر ہے، اور اسی لیے جو ہے ایک مرتبہ یہاں پر ایک بہت بڑے خطیب تشریف لائے تھے، انہوں نے اسی روایت کا سہارا لے کر ایک بیان دیا تھا کہ ہم جب اللہ کے جو ہے ہم جب ڈاکٹروں کی جو ہے محفل میں اور کانفرنس میں جائیں گے اور ہم ان سے اگر سوال کریں گے کہ بھئی آپ کے نزدیک سب سے بہتر شخص کون ہے دنیا میں، تو وہ یہی بولیں گے کہ ڈاکٹر سب سے بہتر ہیں۔ انجینئروں کے پاس چلے جائیے تو وہ یہی کہیں گے کہ انجینئر سب سے بہتر آدمی ہے، وہ سب سے بہتر شخص ہے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے شعراء کی جو ہے محفل میں چلے جائیے تو وہ شاعر کو سب سے بہتر کہیں گے۔ غرض یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ کا ہے، جس میدان کا ہے، اسی میدان کے آدمی کو وہ جو ہے اپنے میدان کا شہسوار اور کامیاب ترین انسان کہے گا۔ لیکن جب ہم سب مل کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی خدمت اقدس میں پہنچیں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے سوال کریں گے کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے نزدیک جو ہے دنیا میں سب سے بہتر شخص کون ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہتر ہے تم میں وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ بس آج کا سبق ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اب وقال صلی اللہ علیہ وسلم تعاہد القرآن، یہاں سے ہمارا جو ہے نواں سبق انشاءاللہ آئندہ کل شروع ہوگا۔ السلام علیکم۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما